یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی جانب باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تین کاموں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا خوف ہو تمہیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ اس کی طرف باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی ان ذرائع کو اختیار کرو جو اللہ کا تقرب تمہیں عطا کر دیں۔ مثال کے طور پر یہ عبادات ہیں، یعنی یہ نماز، روزہ، اللہ کا تقرب ان سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے، یعنی اپنی زبان کو ان کلمات سے مصروف رکھو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کے تقرب کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرو۔ اور پھر یہ کہ وجاہدوا فی سبیلہ، تیسری چیز کہ اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، یعنی جو بھی رکاوٹیں اللہ کے راستے میں ہیں ان سے نبرد آزما ہو جاؤ۔ ایک طرف شیطان ہے جو طرح طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے، دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہے جو کہ اسے طرح طرح کی ترغیبات دلاتا ہے، مائل کرتا ہے مختلف کاموں کی طرف، نافرمانی کے کاموں کی طرف۔ اسی طرح سے خاندانی تعلقات ہیں، رسم و رواج ہیں، اور معاشرے کی دوسری چیزیں ہیں، یعنی ان سب کے خلاف نبرد آزما رہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو اللہ کی نافرمانی سے، تو پھر یہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیں کافروں کا کیا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں کفر کے راستے کو اختیار کر لیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر آخرت میں ان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہوگی، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی ان کے پاس اگر موجود ہوگی، ان کے قبضے میں ہوگی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ شخص۔ یعنی کفر اتنی بڑی اس کی سزا ہے وہاں پر کہ اس سے بچنے کے لیے اگر اس کے پاس زمین کی ساری دولت اور اتنی ہی اور بھی اس کے پاس ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ما تقبل منہم، لیکن ان کی طرف سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی جرم اتنا بڑا ہے یہ کہ اتنی بڑی چیز بھی وہ بدلے میں دیں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر سے کس طرح سے دیکھیں یہ نفرت دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈرایا ہے اس سے رویے کے انجام سے کہ یہ ہوگا وہاں پر۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل بھاگیں،
وما ہم بخارجین منہا، لیکن اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے، نہیں کوئی صورت ہوگی نکلنے کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب مقیم ہوگا، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب جس میں کوئی کمی بیشی یعنی ان کا اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ ان پر یہ عذاب قائم رکھے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب چوری کے حوالے سے توجہ دلائیے۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری مرد کرے یا عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیں، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اب دیکھیں اس پر اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا، یعنی کلائی سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، یعنی ظلم ہے، یہ کسی شخص کو اس کی ملکیت سے محروم کر دینا، اور نکالن عبرت ہے یہ، تاکہ زندگی بھر جب تک وہ شخص زندہ رہے دنیا میں یہ احساس دلاتا رہے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور دیکھنے والے بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اس جرم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں چوری کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے وہ ایک ڈھال کی قیمت ہے، اور ایک ڈھال کی قیمت مختلف اصحاب نے مختلف بیان کی ہے، کسی نے 3 درہم، کسی نے 5 درہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کی 10 درہم حد مقرر کرتے ہیں کہ اس سے کم قیمت چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی ایک ڈھال کی جو قیمت ہے اس سے کم نہ ہو وہ چوری۔ اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں بہت سی کہ جن کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پھل کی چوری ہے، سبزیوں کی چوری ہے، پرندوں کی چوری ہے، اسی طرح سے کھیت میں کھلیان ہے جو ابھی گاہ نہیں گیا، یعنی دانے سے نہیں نکلے، اس کی چوری ہے، جنگل میں آزاد پھرنے والے جانور کی چوری ہے، پرندوں کی چوری ہے، یعنی مختلف یہ چیزیں بیان کی ہیں مفسرین نے کہ ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس پر سرے سے کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قاضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ جو بھی سزا تجویز کرے یہ اسے اختیار ہے۔ فمن تابا، لیکن جو توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے سے ایک سزا تو اس کو مل گئی، لیکن اگر اس کے اندر وہی جذبہ باقی رہتا ہے تو پھر اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرتا ہے اس کی۔ تو ایک تو سزا ہے یہ ہاتھ کاٹنے کی، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی اصلاح کرے، تو پھر جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یعنی وہ جو فیصلہ کرے کسی کے حق میں اسے کوئی نہیں روک سکتا اسے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اسے اختیار ہے، جسے چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.